مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دے کر ایوارڈ حاصل کرنے والے ایوارڈ یافتہ شخصیات کے اعزاز میں اصلاح معاشرہ کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے استقبالیہ اجلاس و مشاعرے کا انعقاد۔ ناندیڑ شہر میں تعلیم، صحافت اور فروغ اردو کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والی متعدد شخصیات کو حال ہی میں مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ریاستی سطح کے ایوارڈ مہاراشٹر راجیہ اردو ساہتیہ اکیڈمی نے دیے، جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے مثالی معلم ایوارڈ ناندیڑ کے ارداپور ضلع پریشد اسکول کے معلم محمد وقی الدین کو صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں دیا گیا۔ انہی ایوارڈ یافتہ شخصیات کے اعزاز میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے حیدر فنکشن ہال میں گزشتہ شب ایک شاندار استقبالیہ تقریب اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب کی صدارت اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر ایڈوکیٹ رحمان صدیقی نے کی، جبکہ مشاعرے کی صدارت بزرگ شاعر محمود علی سحر نے انجام دی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میں فاروق احمد، ریاستی نائب صدر ونچت بہوجن اگاڑی، سابق ڈپٹی میئر شفیع احمد قریشی، سابق کارپوریٹر عبدالرشید کیکاڑی، سماجوادی پارٹی کے لیڈر کرامت اللہ خان کمو بھائی، اقبال دیشمکھ صاحب سمیت متعدد شخصیات شامل تھی۔ تقریب کا آغاز محمد سمیع کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے فاروق احمد نے کہا کہ مرکزی و ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف تعصب رکھنے والی حکومت کے باوجود مختلف شعبہ جات میں مسلم نمائندوں کی خدمات کا اعتراف اور انہیں ایوارڈ سے نوازنا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان باصلاحیت شخصیات کی حوصلہ افزائی کرے۔ بعد ازاں تمام مہمانوں کے ہاتھوں ایوارڈ یافتہ شخصیات کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایوارڈ یافتگان میں شامل تھے الطاف ثانی، مدیر عالمی تحریک ضمیر احمد خان، نمائندہ روزنامہ انقلاب و ایڈیٹر MCN اردو نیوز، روزنامہ یقین کے ایڈیٹر محمد صادق، تدریس کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ایوارڈ حاصل کرنے والی ڈاکٹر سعدیہ فاطمہ، عبدالخالق انوار الدین اور ہما میڈم، ڈاکٹر فرزانہ بیگم، محمد خان کے نام شامل ہے۔ فروغ اردو کے لیے مثالی خدمات انجام دینے پر قاضی لائق علی دیگلور اور مرحوم ایڈوکیٹ بہاؤالدین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مرحوم ایڈوکیٹ بہاؤالدین کے فرزند ڈاکٹر بدیع الدین نے اپنے والد کے اعزاز میں دیا گیا استقبالیہ قبول کیا، جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں مثالی معلم ایوارڈ حاصل کرنے والے محمد وقی الدین کا بھی پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ صدارتی خطاب میں ایڈوکیٹ رحمان صدیقی نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کا مقصد سماج میں بیداری لانا اور اصلاح کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ آج ہم ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کام سے ناندیڑ کا نام روشن کیا۔ کمیٹی مستقبل میں ان افراد کی بھی مدد کرے گی جو معمولی جرمانے کی رقم ادا نہ کر پانے کے باعث جیلوں میں بند ہے۔ تقریب کی نظامت محمد قاسم نے کی، جبکہ ایڈوکیٹ بلال نے اظہار تشکر پیش کیا۔ جلسے کے اختتام پر ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں محمود علی سحر نے نعتیہ کلام پیش کر کے سامعین کو روحانی سرشاری عطا کی۔ دیگر مقامی شعراء میں عطا حیدرآبادی، سہیل احمد صدیقی، تمیز پرواز، غالب آسی، التمش طالب، ظہیر الدین بابر، اطہر کلیم، علیم اسرار، محمد دانش، الیاس ملا اور محمد ذیشان نے عمدہ کلام پیش کرتے ہوئے سامعین کو خوب محظوظ کیا اور زبردست داد و تحسین حاصل کی۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تمام اراکین اور والنٹیئرز نے اہم کردار ادا کیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ میں تمام شعراء حضرات اور تمام انعام یافتہ حضرات کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے منعقدہ اس جلسہ استقبالیہ اور مشاعرے میں شرکت کی۔ مختصر لیکن انتہائی بہترین، جامع اور اچھا پروگرام یہاں پر ہوا۔ تمام انعام یافتگان کو کی گلپوشی کر کے اور انہیں جو ہے ہم نے سراہا، ہم نے ان کی خدمات کو ہم نے بھی جو ہے اپنے طور پر اپریشیٹ کیا، اور شعراء حضرات نے بھی جو ہے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دے کر مشاعرے میں شرکت کی۔ فاروق احمد صاحب اور میری جانب سے اور تمام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے
میں ایک بار پھر تمام شعراء حضرات کا، انعام یافتہ حضرات کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کا یہ مختصر لیکن بہترین پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ آج اتنی غیر برابری کی نظریے والی حکومت کے رہتے ہوئے ایڈمنسٹریشن نے جن کو ایوارڈوں سے نوازا ہے، تو عام راستے کے اوپر چل کر کوئی منزل تک پہنچتا ہے تو بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اب اتنی رکاوٹیں والے راستے ہونے کے باوجود آج ہمارے صحافی حضرات کو، ٹیچر حضرات کو اگر اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ نواز رہی ہے کسی اعزاز سے، کسی ایوارڈ سے، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ان حالات میں بھی ہم نے ایسے ہونہار لوگ اپنے ناندیڑ سے دیے ہیں جنہوں نے اسٹیٹ اور سینٹر کو ان کو نوازنے پہ مجبور کیا ہے۔ اس لیے لگا کہ اصلاح معاشرہ کا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب حکومت ان کی نوٹس لے رہی ہے تو ہم نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک مختصر پروگرام جو ہم کو دفتر پہ لینا تھا، لیکن تعداد تھوڑی بڑھ گئی تو ایک ریسٹورنٹ کا پلان تھا لیکن وہاں مناسب نہیں تھا، تو پھر علی جناب ایڈوکیٹ رحمان صدیقی صاحب نے یہ آئیڈیا دیا کہ بھئی اپن اقبال حیدر صاحب سے گزارش کر کے دیکھیں گے اویلیبلٹی ہوتی ہے، تو الحمدللہ آج ایک بہترین پروگرام یہاں پہ ہم لوگ سب کی موجودگی میں ہونے جا رہا ہے۔ سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر سے ان کو اپنی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نشست کے صدر، اصلاح معاشرہ کے روح رواں ہمارے قائد ایڈوکیٹ عبدالرحمن صدیقی صاحب، مشاعرے کی صدارت فرما رہے میرے استاد محترم جناب محمود علی سحر صاحب، ہمارے قائد جناب شفیع ضلع میں موقع بموقع یہ لوگ اس سے بھی زائد معاشرے کے لیے مفید اقدامات کریں گے۔ سبھی لوگ، فاروق احمد صاحب، میں خود، سعید خان صاحب، رحمت پہلوان صاحب، کمو سیٹھ صاحب، بندھانی صاحب، سبھی لوگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سٹیپ یہ رہے گا کہ ہم جیل میں جائیں گے اور ایسے جو کسی مذہب کے ہوں۔ آخری کڑی اظہار تشکر ہے، اس سے پہلے ایک گزارش ہے جو شورا کرام کی جانب سے رکھا گیا تھا، اس میں کڑی محنت کرنے والے ہم اور اس فنکشن ہال کو دینے والے مشاعرہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ میں کبھی تو طیبہ کو جاؤں گا میں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، حسرت نکل گئی ہوتی، آتش اشک بجھ گئی، ورنہ اورنی تیری جل گئی ہوتی۔ ان اشعار کے ساتھ کہ انہوں نے جتنے حضرات کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، آپ نے ہمت افزائی کری، میں تہ دل سے تمامی ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی ہے میں یہاں پہنچا وہ ذریعہ الطاف ثانی ہے، میں یہاں پہنچا وہ ذریعہ الطاف ثانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل سے پہلے ایک شعر کہ ناقص ہے زباں میری، نکل آ اے زہرہ جبیں شوخ حسیں، چندے سے نکل آ۔ کتنے آنچل فضا میں لہرائے۔ منافق بھی شان سے کرنا پڑے گا سارا سفر اب دھیان سے، ہم راہ چل رہے ہیں منافق بھی شان سے، لگتا ہے تم کو عشق ہوا ہے نیا نیا، لگتا ہے تم کو عشق ہوا ہے نیا نیا، گھر سے نکل رہے ہو بڑی آن بان سے۔ کتنی ترقی کر لی ہے اس رشتے نے، بچے اپنے ماں باپ کو ادھار دیتے ہیں۔ پرسوں بارش بہت ہوئی، خنار میں ایک دیوار گری اور اس میں 2 لوگ فوت ہو گئے، تو وہ خبر کے بعد میں نے یہ لکھا کہ یہ خبر پڑھ کر مجھ کو بڑا ملال ہوا، یہ خبر پڑھ کر مجھ کو بڑا ملال ہوا، پکے مکان بنانے والے مزدور کا گھر کی کچی دیوار گرنے سے انتقال ہوا، پکے مکان بنانے والے مزدور کا گھر کی کچی دیوار گرنے سے انتقال ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہے کہ میں کوئی ٹرینڈ شاعر نہیں ہوں، لیکن آزاد قلم رکھتا ہوں، اس لیے جو خیالات آتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک خیال ایسا آیا ہے کہ شاعر کے اشعار بھی کسی تیر سے کم کہاں ہوتے ہیں، شاعر کے اشعار بھی کسی تیر سے کم کہاں ہوتے ہیں،
وہ بھی لہو لہان ہوتے ہیں جو نہ نشانے پہ کبھی ہوتے ہیں، جو نشانے پہ نہیں وہ لوگ بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ عزیز کو نظر کیا ہے کہ لہو دے کر سنوارا تجھ کو میرے گلستاں میں نے، مگر پائی ہیں دامن میں بہت سی تلخیاں میں نے۔ لہو دے کر سنوارا تجھ کو میرے گلستاں میں نے، مگر پائی ہیں دامن میں بہت سی تلخیاں میں نے۔ اللہ کا عذاب آیا اس پہ اللہ کا عذاب آیا۔ شعر سنیے۔ زندگی میں نہ کچھ کمایا جو، زندگی میں جو نہ کمایا وہ نیتا بنتے ہی بے حساب آیا، نیتا بنتے ہی بے حساب آیا، سامنے جب وہ بے نقاب آیا۔ رخا شادی کا جیب میں ہے میاں، وہاں کی دعوت تھی یہاں پہ کھاتا ہوں۔ ایک خطا اور ملاحظہ فرما لیں، جسم میں یوں تو ہزاروں ہیں نسیں، جسم میں یوں تو ہزاروں ہیں نسیں، ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، یہ ہنر بس جانتی ہیں بیگمات کون سی نس کب دبانی چاہیے۔ دن میں اور رات میں نور ظلمات میں دیکھا انہیں، مسجدوں کے میناروں نے دیکھا انہیں، میں کدے کی دراڑوں نے دیکھا انہیں، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے۔ او ہنسی مہنگی پڑی ہے اور کلی کو زندگی مہنگی پڑی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری۔ مدنی حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز آپ کے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پائیے حج عمرہ کے بہترین پیکیجز، وزٹ ویزا، کرنسی ایکسچینج، ایئر ٹکٹنگ، پاسپورٹ اور ویزا سروس، محبت، سکون اور اطمینان کے ساتھ مدنی ٹورز آپ کو پہنچاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے شہر میں۔ آج ہی رابطہ کیجیے اور اپنے نشست بک کروائیے۔ مدنی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بہترین قیمت، بہترین خدمت انشاءاللہ۔ حیدرآباد روڈ، دیگلو ناکا، ناندیڑ۔